کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب پوری دنیا علم حاصل کرنے کے لیے مسلم دنیا کا رخ کرتی تھی؟ یہ وہ دور تھا جسے آج گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں میں علم، تحقیق اور دریافت کا ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ 8ویں سے 14ویں صدی تک مسلم سائنسدان، مفکر اور محقق دنیا کی علمی قیادت کر رہے تھے۔ جب یورپ تاریکی کے دور سے گزر رہا تھا، اس وقت بغداد، دمشق، قرطبہ اور قاہرہ علم کے روشن مراکز بن چکے تھے۔ مسلمانوں نے ریاضی، طب، فلکیات، انجینئرنگ، کیمیا اور فلسفے میں ایسے کارنامے انجام دیے جن سے جدید دنیا نے بھی فائدہ اٹھایا۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ آج کمپیوٹر سائنس، پروگرامنگ اور مصنوعی ذہانت کی بنیاد میں انہی کے کام کی جھلک نظر آتی ہے۔ ابن الہیثم نے روشنی، انعکاس اور انکسار کے اصولوں پر تحقیق کی، جن کی بنیاد پر آج کیمرے، لینز، فائبر آپٹکس اور جدید آپٹیکل ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے۔ ابن سینا کی طبی کتابیں صدیوں تک یورپ کی جامعات میں پڑھائی جاتی رہیں۔ البیرونی نے حیرت انگیز درستگی کے ساتھ زمین کے محیط کا حساب لگایا اور جغرافیہ و فلکیات میں اہم خدمات انجام دی۔ الجزری نے خودکار مشینیں اور میکینیکل آلات تیار کیے، جنہیں جدید انجینئرنگ اور روبوٹکس کی ابتدائی بنیادوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ عباس بن فرناس نے انسانی پرواز کے ابتدائی تجربات کیے، جبکہ فاطمہ الفہری نے جامعہ القروین قائم کی، جو دنیا کی قدیم ترین مسلسل فعال جامعات میں شمار ہوتی ہے۔ اس دور میں بغداد کا بیت الحکمہ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ پوری دنیا کا علمی مرکز تھا۔ یہاں یونانی، فارسی، ہندی اور سریانی زبانوں کی ہزاروں کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، ان پر تحقیق ہوئی، نئی دریافتیں سامنے آئیں اور پھر یہی علم یورپ تک پہنچا۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے مسلمانوں کے اندر علم، تحقیق اور دریافت کا ایسا جذبہ پیدا کیا؟ اس کا جواب قرآن مجید میں ملتا ہے۔ قرآن کا پہلا نازل ہونے والا لفظ تھا پڑھیے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک اعلان تھا۔ پڑھیے، سوچیے، سمجھیے، تحقیق کیجیے۔ قرآن بار بار انسان کو عقل، تدبر اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ یہی وہ پیغام تھا جس نے ایک عام انسان کو محقق، مفکر اور سائنسدان بنا دیا۔ آج سوال یہ ہے، کیا ہم دوبارہ علم، تحقیق اور غور و فکر کی اسی روایت کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں، ہمارے مستقبل کا بھی ہے۔